بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، میمونہ کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر میمونہ کی دنیا میں آنے کے لیے شکریہ۔ میمونہ کی دنیا میں آپ کو ملیں گی بہت ہی دلچسپ کہانیاں، سبق آموز کہانیاں، پرانے قصے، اسلامک قصے اور بہت کچھ۔ تو میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور ہر نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھا کسان اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ بے حد مالدار اور امیر انسان تھا۔ امیر ہونے کے باوجود وہ انتہائی نرم دل اور نیک انسان تھا۔ بوڑھے کسان کے 3 بیٹے جوان، محنتی اور صحت مند انسان تھے۔ بوڑھے کسان کی بیوی کو فوت ہوئے 4 سال ہو گئے تھے۔ اس کا گھر بہت بڑا اور خوبصورت اور صاف ستھرا تھا۔ چونکہ کسان بوڑھا ہو گیا تھا، اس لیے وہ کھیتوں میں کام نہیں کرتا تھا، جبکہ اس کے 3 بیٹے صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ بوڑھے کسان کے بڑے بیٹے کا نام سلیم، دوسرے کا کریم اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام رحیم تھا۔ بوڑھے کسان کو اپنے 3 بیٹوں کے بے حد فکر تھی۔ وہ خوش تھا کہ اللہ نے اسے انتہائی لائق، ایماندار اور محنتی بیٹے دیے ہیں۔ ایک دن کسان صحن میں کرسی پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس کے بیٹے جوان ہو گئے ہیں تو اسے ان 3 کی شادی کر دینی چاہیے۔ وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ 3 بیٹوں کی کہیں منگنی نہیں ہوئی تھی۔ اگر ان کی ماں زندہ ہوتی تو وہ یقیناً ان کے لیے رشتے تلاش کر لیتی۔ بوڑھے کسان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس لیے اس نے اپنے بیٹوں سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب شام کو 3 بیٹے گھر واپس آئے تو بوڑھے کسان نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ میرے پیارے بچوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں تم 3 کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میری خواہش ہے کہ تم 3 کی شادیاں کر دوں۔ چونکہ تمہارے لیے دلہنوں کو تلاش کرنا تمہاری ماں کا کام تھا، لیکن وہ زندہ نہیں، اس لیے اب تم 3 کو اپنی دلہنیں خود ہی تلاش کرنی ہوں گی۔ بوڑھے کسان نے اپنے بیٹوں کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہا تو 3 بھائی حیران رہ گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ابا جان، ہم اپنے لیے دلہنیں کیسے تلاش کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ ہی ہمارے لیے دلہن تلاش کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، سلیم نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو بوڑھے کسان کے چہرے پر مسکراہٹ اتر آئی۔ ابا جان، سلیم بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں تو اپنے لیے دلہن تلاش کرنا مشکل ہوگا۔ کریم نے بھی بھائی کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ تم کیا کہتے ہو رحیم بیٹا؟ بوڑھے کسان نے سب سے چھوٹے بیٹے رحیم سے پوچھا۔ ابا جان، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن آپ پہلے ہمارے لیے راستہ تو تجویز کریں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے اپنے لیے دلہن تلاش کریں، رحیم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو بوڑھا کسان اسبات میں سر ہلانے کے بعد سوچ میں ڈوب گیا۔ رحیم اپنے بھائیوں سلیم اور کریم سے زیادہ ذہین، تیز اور عقل مند لڑکا تھا۔ سلیم اور کریم کبھی کبھار اس کی باتوں کا مذاق بھی اڑاتے رہتے تھے، لیکن رحیم نے کبھی برا نہیں منایا تھا۔ میں تم 3 کے لیے ضرور راستہ تجویز کروں گا اور تم 3 کو اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ تم 3 ایک ایک کلہاڑی لو اور اپنے فارم کا ایک ایک درخت کاٹو۔ جس کا درخت جس رخ پر کٹ کر گرے گا وہ اسی رخ میں اپنے لیے دلہن تلاش کرے گا، لیکن درخت کٹنے سے پہلے تم 3 کو فارم میں ایک ایک پودا لگانا ہوگا اور مجھ سے وعدہ کرو کہ تم یہ کام انتہائی توجہ سے کرو گے۔ بوڑھے کسان نے کہا تو 3 نے اپنے والد سے وعدہ کر لیا۔ 3 بیٹے اپنے باپ کے ساتھ فارم پر پہنچ گئے۔ سب سے پہلے سلیم نے، پھر کریم نے اور آخر میں رحیم نے ایک ایک پودا بو دیا۔ سلیم بیٹا، چونکہ تم سب سے بڑے ہو، اس لیے سب سے پہلے تم ایک درخت کاٹو، بوڑھے کسان نے سلیم سے کہا۔ ٹھیک ہے ابا جان، جواب دیتے ہوئے سلیم نے کہا، اور پھر ایک کلہاڑی لے کر وہ درخت کی طرف بڑھ گیا۔ درخت کے پاس پہنچ کر اس نے زور زور سے کلہاڑی مارنی شروع کر دی۔ بوڑھا کسان اور سلیم کے دونوں بھائی خاموش کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔
سلیم رکے بغیر درخت کاٹنے میں مصروف تھا۔ وہ کافی دیر تک درخت کے تنے پر کلہاڑی مار مار کر اسے آدھا کاٹ چکا تھا، اور پھر جیسے ہی وہ مزید کٹا تو وہ فضا میں ڈگمگانے لگا۔ مسلسل کلہاڑی چلانے سے سلیم کا نہ صرف سانس پھول چکا تھا بلکہ وہ پسینے سے بھی شرابور ہو گیا تھا، لیکن اس کی کلہاڑی رکی نہیں اور بالآخر وہ درخت کاٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ درخت کٹ کر شمال کی جانب جا گرا۔ یہ دیکھ کر سلیم کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ کلہاڑی اٹھائے اپنے والد کو اور بھائیوں کے پاس آ گیا۔ ابا جان، درخت کٹ کر شمال کی سمت گرا ہے، اس لیے میں اس رخ میں اپنے لیے جا کر شادی کا پیغام دوں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اب بوڑھے کسان نے دوسرے بیٹے کریم کی باری تھی۔ اس نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور اس درخت کی طرف بڑھ گیا جسے اس نے کاٹنا تھا۔ وہ درخت کافی گھنا اور موٹے تنے کا تھا۔ کریم زور زور سے درخت کے تنے پر کلہاڑی مارنے لگا۔ مسلسل کلہاڑی چلانے سے اس کا بھی نہ صرف سانس پھول گیا تھا، وہ پسینے سے شرابور بھی ہو گیا تھا۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد کریم بھی درخت کاٹنے میں کامیاب ہو گیا اور درخت کٹ کر جنوب کی طرف جا گرا۔ ارے واہ! درخت نے یہ کیسے جان لیا کہ جنوب میں ایک لڑکی رہتی ہے جسے میں پسند کرتا ہوں؟ میں جلد ہی جنوب کی سمت اپنے سفر شروع کر دوں گا، کریم نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو بوڑھے کسان اور اس کے دونوں بھائی مسکرا دیے۔ اب سب سے چھوٹے بھائی رحیم کی باری تھی۔ وہ بھی کلہاڑی اٹھائے ایک درخت کے پاس پہنچا اور اسے کاٹنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا درخت کٹ کر جنگل کے رخ پر گر گیا۔ رحیم کے دونوں بھائی ہنسنے لگے۔ رحیم، کیا تم جنگل کی طرف جاؤ گے؟ ہاں، سلیم نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن رحیم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ یہ کہاں جا سکتا ہے؟ اس کا تو درخت کٹ کر جنگل کے رخ گرا ہے، تو وہ اسے جنگل میں ہی جانا ہوگا، اور اب کسی بھیڑیے یا ہرنی سے شادی کر کے جنگل سے ہی رشتہ بنانا پڑے گا، کریم نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن رحیم نے اس بار بھی کوئی جواب نہ دیا۔ وہ فرما بردار اور نیک لڑکا تھا۔ رحیم بیٹا، کیا کہتے ہو تم؟ ابا جان، چونکہ میرا درخت کٹ کر جنگل کی سمت گرا ہے، اس لیے میں اس رخ پر ہی جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے مجھے اسی رخ پر میری دلہن مل جائے گی، رحیم نے فرما برداری سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو بوڑھے کسان کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ میری دعا ہے کہ تم تینوں اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ، بوڑھے کسان نے اپنے بیٹوں کو دعا دیتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ پھیلا لیے۔ آمین، تینوں بیٹوں نے ایک ساتھ کہا، اور پھر وہ اپنے باپ سے لپٹ گئے تو بوڑھا کسان انہیں پیار کرنے لگا۔ میرے بچوں، چونکہ تم تینوں نے اپنی اپنی سمت منتخب کر لی ہے، اس لیے اب تم اپنی اپنی سمتوں میں روانہ ہو جاؤ۔ میں گھر پر تم تینوں کا انتظار کروں گا۔ کسان کے تینوں بیٹے اپنے باپ سے علیحدہ ہو کر اللہ حافظ کہتے ہوئے اپنی اپنی منتخب کردہ سمتوں کی طرف بڑھ گئے۔ بوڑھا کسان چند لمحے ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ مڑ کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے امید تھی کہ اس کے تینوں بیٹے کامیاب لوٹیں گے۔ سلیم اپنی دلہن کی تلاش میں شمال کی سمت چل پڑا۔ شمال میں اس کی خالہ حمیدہ رہتی تھی، جس کی ایک بیٹی تھی۔ اس کا خالو شہر میں کام کرتا تھا۔ خالہ حمیدہ اپنی بیٹی کا نام شمائلہ تھا، اور سلیم اسے پسند کرتا تھا۔ شمال کی طرف چلتے ہوئے اس کا خیال خالہ کی طرف ہو گیا۔ وہ اپنی خالہ کے گھر پہنچ گیا۔ خالہ نے اس کی خوب آؤ بھگت کی، اور پھر سلیم شمائلہ کے کمرے میں چلا گیا۔ شمائلہ سلیم کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے سلیم، کیسے آنا ہوا؟ شمائلہ، ہمارے ابا جان چاہتے ہیں کہ ہم تینوں بھائی اپنی پسند کی لڑکیوں سے شادی کر لیں، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، شمائلہ سلیم نے کہا۔ تو شمائلہ نے ہاں کر دی۔ سلیم بے حد خوش ہوا اور خالہ کے گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرا بھائی کریم ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لیے جنوب کی سمت چلتے ہوئے اپنی والدہ کی سہیلی کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی والدہ کی سہیلی کی ایک ہی بیٹی تھی، جس کا نام ہادیہ تھا۔ ہادیہ کریم کی ہم عمر تھی، اور جب اس کی والدہ زندہ تھی تو ہادیہ اپنی ماں کے ساتھ ان کے گھر آتی رہتی تھی۔
کریم نے ہادیہ کو اپنے آنے کا مقصد بتایا تو وہ شرما گئی اور اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ کریم وہاں سے نکل کر خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ سب سے چھوٹا بھائی رحیم فارم سے نکل کر جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کافی دیر تک جنگل میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا چلتا رہا، لیکن اسے کہیں بھی کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی امید ٹوٹنے لگی اور وہ مایوس ہونے لگا۔ شام ہونے لگی تھی اور مسلسل چلنے سے وہ بے حد تھک بھی گیا تھا، اس لیے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر سستانے لگا۔ تھوڑی دیر سستانے اور آرام کرنے کے بعد جب اس کی تھکاوٹ دور ہو گئی تو وہ اٹھا اور اس نے ایک بار پھر اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے اسے رات گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کر لینا چاہیے۔ چنانچہ چلتے چلتے جب وہ مزید کافی دور پہنچ گیا تو اچانک اسے دور ڈھلوان میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی دکھائی دی۔ تو وہ رک گیا اور غور سے جھونپڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ جھونپڑی بے حد خوبصورت تھی اور اس کے عقب میں بڑے اور گھنے درخت موجود تھے۔ جھونپڑی کے بائیں طرف بڑے بڑے پتھر بھی ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ جھونپڑی دیکھ کر رحیم کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈھلوان سے اتر کر چوڑی پگڈنڈی پر چلتا ہوا جھونپڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جھونپڑی کے قریب پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ جھونپڑی اندر سے بھی بے حد خوبصورت اور صاف ستھری دکھائی دے رہی تھی۔ ایک دیوار کی طرف کھڑکی تھی جس پر ایک ننھی سی چوہیا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کھڑکی کے قریب ہی لکڑی کی ایک بڑی سی میز پڑی ہوئی تھی۔ چونکہ رحیم کی نظر کھڑکی پر تھی، ننھی چوہیا پر نہیں، اس لیے وہ اسے نہیں دیکھ سکا۔ اور یہاں تو کوئی موجود نہیں، کسے کہہ سکتے ہو کہ یہاں کوئی موجود نہیں جبکہ میں موجود ہوں، ننھی چوہیا نے انسانی آواز میں کہا۔ تو رحیم نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ ننھی چوہیا کو دیکھ کر بے حد حیران ہو رہا تھا۔ اسی لمحے کھڑکی پر بیٹھی ننھی چوہیا چھلانگ مار کر میز پر آ کھڑی ہوئی اور آنکھیں ٹپ ٹپا کر رحیم کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے نیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے پیروں میں بھی نیلے رنگ کے جوتے تھے۔ تو تم کون ہو؟ میں تو ایک ننھی سی چوہیا ہوں۔ ہاں، مگر تم انسان نہیں ہو، اس لیے مجھے دکھائی نہیں دی تھی۔ تم اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ میں تو اس جنگل میں اپنے لیے دلہن تلاش کر رہا تھا۔ کیا تمہیں امید ہے کہ تمہیں اس جنگل سے دلہن مل جائے گی؟ میں کوشش کروں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے میری دلہن مل جائے، مگر اس جنگل میں تو مجھے کوئی انسان دکھائی نہیں دیا۔ اگر تم مجھے اپنی دلہن بنانا چاہو تو میں تیار ہوں۔ تم ایک چوہیا ہو، بھلا میں تمہیں اپنی دلہن بنا کر کیسے لے جا سکتا ہوں؟ وہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تمہاری دلہن بن سکتی ہوں۔ مجھے بہت اچھا رقص بھی آتا ہے، یہ دیکھو، ننھی چوہیا نے کہا اور پھر وہ رقص کرنے لگی۔ تو رحیم حیرت بھری نظروں سے اسے رقص کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ رقص کرنے کے دوران ہی ننھی چوہیا نغمہ گانے لگی تو رحیم کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا اور اسے ننھی چوہیا کا رقص اور نغمہ بے حد پسند آنے لگا۔ جب ننھی چوہیا رقص اور گانے سے فارغ ہوئی تو رحیم نے اسے بتایا کہ وہ اسے اپنی دلہن ضرور بنائے گا۔ تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ تینوں بھائی اپنے گھر واپس آ چکے تھے۔ بوڑھا کسان انہی کا منتظر تھا۔ اس کے پوچھنے پر سلیم اور کریم نے اپنی اپنی دلہنوں کے بارے میں بتا دیا، لیکن رحیم خاموش رہا۔ لگتا ہے رحیم کی دلہن نوکیلے دانتوں اور لمبے کانوں والی ہے، جس کے بارے میں بتاتے ہوئے اسے شرم آ رہی ہے۔ دونوں بھائی ہنسنے لگے۔ بھائیو، برائے مہربانی آپ مت ہنسیں، میری دلہن بہت نازک اور انوکھی ہے، جو بے حد خوبصورت لباس میں ملبوس رہتی ہے۔ تب تو وہ کوئی شہزادی ہوگی، ہے نا؟ کریم نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ بالکل، کیونکہ جب وہ گانا گاتی ہے تو میں بے حد خوش ہوتا ہوں۔ سلیم اور کریم رحیم کی بات سن کر خوش نہیں ہوئے، کیونکہ ان دونوں نے اپنے لیے جو دلہنیں تلاش کی تھیں ان کا تعلق غریب گھرانوں سے تھا، جبکہ رحیم نے بتایا تھا کہ اس کی دلہن کوئی شہزادی ہے اور وہ سریلی آواز میں گاتی ہے۔ تو دونوں بھائی رحیم سے حسد کرنے لگے۔
کچھ روز گزرنے کے بعد بوڑھے کسان نے سوچا کہ کیوں نہ تینوں بیٹوں کی دلہنوں کے امتحان لیے جائیں۔ چنانچہ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا تو وہ آ گئے۔ بوڑھے کسان نے انہیں کرسیوں پر بیٹھنے کو کہا۔ دیکھو بیٹا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری پسند کی لڑکیاں خاندانی امور میں مہارت رکھتی ہیں یا نہیں۔ ان سے کہو کہ وہ میرے لیے ایک ایک روٹی بنائیں۔ ٹھیک ہے ابا جان، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، سلیم اور کریم نے باری باری جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن رحیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ بوڑھے کسان نے سلیم اور کریم نے رحیم کی طرف دیکھا۔ رحیم بیٹا، کیا تم میرے لیے روٹی نہیں پکوا کر لاؤ گے؟ ابا جان، رحیم کی دلہن شہزادی ہے اور بھلا شہزادیاں کہاں گھریلو امور میں دلچسپی لیتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں بھائی ہنسنے لگے۔ رحیم یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ ایک چوہیا بھلا کیسے روٹی بنا سکتی ہے، لیکن اس نے حامی بھر لی۔ پھر تینوں بھائی گھر سے نکل کر اپنی اپنی دلہنوں کے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ رحیم بھی تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا جنگل میں موجود ننھی چوہیا کی جھونپڑی کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے معلوم تھا تم ضرور واپس آؤ گے، لیکن تم پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ ہاں، میں پریشان ہوں ننھی چوہیا، کیونکہ میرے ابا جان ہماری دلہنوں کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی کھانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی تو اپنی اپنی دلہنوں سے روٹی بنوا لائیں گے، لیکن تم پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ ہاں، میں پریشان ہوں ننھی چوہیا، کیونکہ میرے ابا جان ہماری دلہنوں کے ہاتھ کی بنی روٹی کھانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی تو اپنی اپنی دلہنوں سے روٹی بنوا لیں گے، لیکن تم چونکہ چوہیا ہو اس لیے تم تو نہیں بنا سکتی نا۔ اگر میں کہوں کہ میں روٹی بنا سکتی ہوں تو؟ مگر کیسے یقین کر لوں تمہارا؟ چوہیا نے میز پر سے چھلانگ لگائی اور زمین پر آ گئی۔ چھت میں ایک پائی کے ساتھ چاندی کی ایک گھنٹی لگی ہوئی تھی۔ ننھی چوہیا نے چاندی کی گھنٹی پکڑی اور اسے 3 بار زور زور سے بجایا تو اسی لمحے ادھر ادھر سے سینکڑوں چوہے باہر نکل کر اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ تم سب کھیتوں میں جاؤ، میرے لیے اناج کا ایک ایک دانہ لے آؤ۔ ننھی چوہیا نے چوہیوں کو حکم دیا اور کہا، تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی ننھی شہزادی۔ ایک چوہے نے کہا تو ننھی چوہیا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر سینکڑوں چوہے مڑے اور دوڑتے ہوئے جھونپڑی کے دروازے سے باہر نکل کر کھیتوں کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ رحیم سینکڑوں چوہوں کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ننھی چوہیا چوہوں کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ رحیم بھی وہیں موجود تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے چوہے کھیتوں سے ہونے کے بعد واپس جھونپڑی میں آ گئے۔ ان کے منہ میں اناج کا ایک ایک دانہ تھا۔ اناج دیکھ کر ننھی چوہیا بے حد خوش ہوئی۔ اس نے سارے چوہوں سے باری باری اناج لے کر اکٹھا کیا اور انہیں پیسنے لگی۔ جب اناج پس کر آٹا بن گیا تو اس نے ایک بڑی سی پلیٹ میں گوندھ لیا۔ رحیم ایک طرف کھڑا خاموشی اور حیرت بھری نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد ننھی چوہیا اس آٹے کی روٹی پکانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب روٹی پک کر تیار ہو گئی تو اس نے روٹی رحیم کے حوالے کر دی۔ ارے واہ، تم نے تو واقعی روٹی پکا لی ہے۔ انہیں یہ روٹی بے حد پسند آئے گی، ننھی چوہیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو رحیم وہ روٹی لے کر جھونپڑی سے نکلا اور اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ تینوں بھائی اپنی روٹی لے کر بوڑھے کسان کے پاس آ گئے۔ سب سے پہلے سلیم نے اناج کی روٹی ابا جان کو پیش کی۔ بہت خوب، تمہاری دلہن نے تو بہت اچھی روٹی بنائی ہے۔ سلیم، شکریہ ابا جان۔ کریم بیٹا، اب تم روٹی دو، بوڑھے کسان نے کریم سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو اس نے بھی اپنی دلہن کی بنائی ہوئی روٹی بوڑھے کسان کو پیش کر دی۔ وہ روٹی کافی موٹی مگر تازہ تھی۔ ارے واہ، یہ روٹی تو جوار کی ہے۔ بہت خوب، یہ بھی بہت مزیدار روٹی ہے۔ رحیم بیٹا، کیا تم روٹی نہیں پکوا کر لائے؟ ابا جان، پکوا کر لایا ہوں نا، رحیم نے کہا، اور پھر اس نے ننھی چوہیا کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چھوٹی سی سفید روٹی بوڑھے کسان کو پیش کر دی۔ ارے واہ، یہ تو سفید روٹی ہے، تمہاری پسند کی لڑکی کافی امیر لگتی ہے۔ بالکل ابا جان، میں نے بتایا ہے نا کہ وہ ایک شہزادی ہے۔
بہرحال یہ روٹی بھی بیحد مزیدار ہے۔ کیا اس نے یہ روٹی خود بنائی ہے یا کسی کنیز سے پکوائی ہے؟ اس نے چاندی کے ایک گھنٹی بجائی تو اس کی خاتون اسے روٹی پکانے کی ہر ایک چیز مہیا کر دی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا اور پھر روٹی بنائی۔ حیرت انگیز بھائی، اس نے تو شہزادی ہو کر تمہارے لیے روٹی بنائی ہے، اس کا مطلب ہے وہ بہت اچھی ہوگی، کریم نے کہا۔ تو رحیم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں تینوں کی دلہنوں کے ہاتھوں کی پکی روٹیاں کھا کر بے حد خوش ہوں اور انہوں نے واقعی بہترین روٹیاں بنائی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنے سے پہلے ایک اور امتحان بھی دے دیں۔ جی ابا جان، بتائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان میں ہر ایک میرے لیے کچھ بن کر لائیں۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی ابا جان۔ میری دلہن ہر چیز پکانے اور بنانے میں بے حد ماہر ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے لیے کوئی اچھی سی چیز بن دے گی، سلیم نے کہا۔ ارے ایسی کیا بات ہے، میری دلہن بھی ہر کام میں ماہر ہے، کریم نے بھی فخریہ لہجے میں کہا۔ پھر بوڑھا کسان چھوٹے بیٹے رحیم کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، رحیم بیٹا، کیا پریشانی ہے؟ چپ کیوں ہو؟ لگتا ہے کہ شہزادی کو بننا نہیں آتا، سلیم نے مذاق اڑایا۔ ٹھیک ہے ابا جان، میں شہزادی سے آپ کے لیے کوئی چیز بنوا کر لاؤں گا، رحیم نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ تو بوڑھے کسان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دوسرے روز وہ جنگل میں ننھی چوہیا کی جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ ننھی چوہیا اسے پریشان دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ کسی وجہ سے پریشان اور فکر مند ہے۔ ننھی چوہیا نے جب رحیم سے اس کی پریشانی اور کی وجہ پوچھی تو اس نے ساری بات چوہیا کو بتا دی۔ تو یہ بات ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ بنا سکتی ہوں، ننھی چوہیا نے رحیم کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے چاندی کی گھنٹی کے پاس آ کر 3 بار گھنٹی بجائی۔ ایک بار پھر سینکڑوں چوہے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ سنو، تم سب میرے لیے ریشم کے ریشے لے کر آؤ۔ چوہے وہاں سے چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے پاس ریشم کے بہترین ریشے موجود تھے۔ ننھی چوہیا نے ان سے ریشے لے کر ایک انتہائی خوبصورت رومال بنا لیا۔ رومال کا رنگ گلابی تھا اور وہ بے حد صاف اور شفاف دکھائی دیتا تھا۔ رحیم بھی اتنا خوبصورت اور شفاف رومال دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ننھی چوہیا رومال کو اخروٹ کے خالی چھلکے میں بند کرنے لگی، پھر وہ اخروٹ لے کر رحیم کے پاس آ گئی۔ رحیم، مجھے امید ہے کہ تمہارے والد کو یہ بہت پسند آئے گا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، رحیم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اس سے اخروٹ لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اس کے بھائی اور سلیم اور کریم بھی آ چکے تھے۔ سب سے پہلے سلیم نے اپنے والد کو اپنے دلہن کے ہاتھ کی بنی ہوئی چادر پیش کی۔ چادر کا رنگ زرد تھا۔ بوڑھا کسان چند لمحے غور سے چادر کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے یہی لگتا تھا کہ اسے سلیم کی دلہن کے ہاتھ کی بنی ہوئی چادر پسند نہیں آئی۔ یہ خالص سوتی کپڑا ہے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے، بس اچھا ہے۔ سلیم کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر کریم نے اپنی دلہن کے ہاتھ کی بنی ہوئی چادر، جس کا رنگ گلابی تھا، بوڑھے کسان کو پیش کی۔ اس کپڑے میں سوتی اور ریشم کی آمیزش تھی۔ یہ کچھ معقول ہے، رحیم بیٹا، تم کیا لائے ہو؟ بوڑھے کسان نے چادر کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد رحیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اس نے پہلے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا، پھر اس نے اپنے لباس کی جیب سے ننھی چوہیا کا دیا ہوا اخروٹ نکال کر بوڑھے کسان کی طرف بڑھا دیا۔ اخروٹ دیکھ کر رحیم کے دونوں بھائی سلیم اور کریم بے اختیار ہنسنے لگے۔ ان کے ہنسنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ رحیم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ رحیم کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ رحیم کا مذاق اڑاتے رہے۔ رحیم کے چہرے پر شرمندگی۔ رحیم بیٹا، یہ کیا ہے؟ بوڑھے کسان نے اخروٹ لیتے ہوئے کہا۔ ارے ابا جان، آپ نے تو کپڑے کا بنا ہوا ٹکڑا لانے کو کہا تھا، لیکن یہ رحیم تو اخروٹ لے کر آ گیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ اخروٹ خالی ہے، رحیم کی دلہن نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے، کریم نے کہا۔ ارے تم دونوں خاموش ہو جاؤ، بوڑھے کسان نے سلیم اور کریم دونوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تو دونوں بھائی خاموش ہو گئے۔
پھر بوڑھے کسان نے اخروٹ کا چھلکا کھولا تو اس میں موجود ریشم کا بنا ہوا رومال دیکھ کر دونوں بھائیوں کی ہنسی ایسے رک گئی جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھمائی ہو۔ ارے واہ، اس نے کیسے بنایا ہے ابا جان؟ میری دلہن نے چاندی کی گھنٹی بجا کر اپنی خادموں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ جا کر ریشم کے ریشے لے آئیں۔ پھر وہ اس نے کپڑے بن کر مجھے دے دیا۔ رحیم، تمہاری دلہن واقعی شہزادی ہے۔ اب تم تینوں اپنی دلہنوں کو لے کر گھر آ سکتے ہو۔ اگلے روز جب رحیم نے یہ بات سنی، چوہیا کو جا کر بتائی تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ اس نے دوسرے کمرے میں جا کر نیا لباس پہن لیا جو بے حد خوبصورت تھا اور ننھی چوہیا پر جچ رہا تھا۔ پھر وہ میز سے اتر کر چاندی کی گھنٹی کے پاس پہنچ گئی اور گھنٹی پکڑ کر اسے 3 بار بجایا تو سینکڑوں چوہے آ کر اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ ننھی چوہیا نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک گاڑی، 2 کوچوان اور گاڑی کو کھینچنے کے لیے چوہوں کا انتظام کریں۔ اس کے خادم چوہوں نے اس کے حکم پر فوری عمل کرتے ہوئے اس کے لیے اخروٹ کے چھلکوں کی بنی ہوئی ایک گاڑی اور گاڑی کو کھینچنے والے 5 چوہے حاصل کر دیے۔ ایک کوچوان چوہا سامنے اور ایک کوچوان چوہا پیچھے پائیدان پر موجود تھا۔ رحیم بت بنا انتہائی حیرت بھری نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ رحیم، کیا سوچ رہے ہو؟ ننھی چوہیا نے رحیم سے پوچھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ کچھ نہیں۔ تو پھر چلیں؟ ہاں چلو، رحیم نے کہا تو ننھی چوہیا فاخرانہ انداز میں چلتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ رحیم، کیا تمہارے والد مجھے کچھ کہیں گے تو نہیں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ننھی چوہیا نے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد رحیم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں، میرے والد بہت اچھے اور نیک دل انسان ہیں، وہ تو تمہیں دیکھ کر بے حد خوش ہو جائیں گے۔ میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ ننھی چوہیا نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ پھر جیسے ہی چوہیا نے کوچوان چوہے کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو آگے والے پائیدان پر بیٹھے کوچوان چوہے نے رسیاں ہلائیں۔ گاڑی کھینچنے والے 5 چوہے حرکت میں آ گئے اور گاڑی کو کھینچتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ رحیم بھی گاڑی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گاڑی کا رخ رحیم کے گھر کی طرف تھا۔ ان کا یہ انوکھا سفر جاری تھا۔ وہ سفر کرتے ہوئے ادھر ادھر کے ماحول کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اس لیے انہیں سفر کٹنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب جنگل کی حدود سے نکل کر ایک قصبے کے قریب سے گزرنے لگے۔ وہاں ایک آبشار تھی جس کا پانی آگے ندی کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ ندی عبور کرنے کے لیے لکڑیوں کا ایک پل بنایا گیا تھا۔ پل کا در چوڑا اور لمبا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس پل سے گزر کر جنگل میں جاتے تھے۔ ندی کے پانی کا بہاؤ بے حد تیز تھا اور آبشار کی وجہ سے اس کا شور دور دور تک سنائی دیتا تھا۔ ننھی چوہیا کی گاڑی پل کے درمیان پہنچی تو رحیم کو سامنے سے ایک شخص آتا دکھائی دیا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کا قد لمبا اور چہرہ چوڑا تھا، پیروں میں بوٹ تھے۔ اس کی نظریں رحیم کے آگے چلنے والی گاڑی اور اسے کھینچنے والے چوہوں پر جمی ہوئی تھی۔ رحیم کو گڑبڑ کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو گیا اور مجھے اس آدمی کا ارادہ خطرناک لگتا ہے، رحیم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں بدستور سامنے سے آتے آدمی پر جمی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وہ پل پر آگے بڑھتے جا رہے تھے، سامنے سے آتے آدمی اور ان کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ آدمی گاڑی کے قریب پہنچا تو ٹھٹک کر رکا اور سامنے سے آتی گاڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کہے مار کر ہنسنے لگا۔ ارے یہ تو چوہے ہیں، آدمی نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر اخروٹ کی بنی گاڑی کو زوردار ٹھوکر مار دی۔ دوسرے ہی لمحے گاڑی چوہوں سمیت اچھل کر ندی میں جا گری۔ گاڑی اور چوہوں کو ندی میں گرتے دیکھ کر رحیم کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ ارے یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے کیوں میری دلہن کو ندی میں پھینک دیا ہے؟ رحیم نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارے وہ تو چوہے تھے، تم بھی نا،
آدمی نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ رحیم 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 ننھی چوہیا کے ڈوبنے پر بے حد غمزدہ تھا۔ وہ لکڑی کے پل پر بیٹھ کر اداسی سے ندی میں دیکھنے لگا، لیکن اسے نہ ہی ننھی چوہیا دکھائی دی اور نہ ہی وہ گاڑی جس میں وہ بیٹھ کر اس کے ساتھ اس کے گھر جا رہی تھی۔ ننھی چوہیا گاڑی اور اپنے خادم چوہوں سمیت ڈوب چکی تھی۔ رحیم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اسے ننھی چوہیا کے ندی میں ڈوبنے کا بے حد غم تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ آدمی اپنی ننھی چوہیا کی گاڑی کو ٹھوکر مار کر اسے ندی میں گرا دے گا۔ وہ کافی دیر وہیں بیٹھا ندی میں دیکھتا رہا، جیسے اسے امید ہو کہ ننھی چوہیا ندی سے نکل کر آئے گی۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ندامت بھرے تاثرات موجود تھے، جیسے وہ خود کو قصوروار ٹھہرا رہا ہو۔ ننھی چوہیا، میں تم سے کیسے معافی مانگوں؟ میں تمہیں نہیں بچا سکا، رحیم نے افسردہ اور شرمندہ سے لہجے میں کہا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے لکڑی کا پل عبور کیا، اس کی نظر ندی کے دوسرے کنارے پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ دوسرے ہی لمحے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایسے دیکھنے لگا جیسے اس نے سچ مچ میں کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ ندی کے دوسرے کنارے پر ایک انتہائی خوبصورت بڑی گھوڑا گاڑی کھڑی تھی، جسے کھینچنے کے لیے 5 صحت مند گھوڑے موجود تھے۔ گاڑی کے اگلے اور پچھلے پائیدانوں پر 2 انسان موجود تھے۔ یہ بالکل ویسی گھوڑا گاڑی تھی جسے ننھی چوہیا کی تھی۔ گھوڑا گاڑی کے اندر ایک انتہائی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جس نے گلابی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر سونے کا ایک تاج تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ رحیم نہایت شاندار اور خوبصورت گھوڑا گاڑی دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ گھوڑا گاڑی میں بیٹھی لڑکی کسی ملک کی شہزادی ہے۔ پھر وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا گھوڑا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکی اسے پرمسرت نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے اور تم کس ملک کی شہزادی ہو؟ پہلے تو تم میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، پھر بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پہلے رحیم حیران ہوا، پھر آگے بڑھ کر گھوڑا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہاں، تو اب بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میرا نام شہزادی فرحین ہے اور میں عراق کی شہزادی ہوں۔ میں وہی ننھی چوہیا ہوں جسے تم نے اپنی دلہن بنانے کا اقرار کیا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا تم چوہیا ہو جسے تم نے اپنی دلہن بنانے کا اقرار کیا تھا؟ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا تم واقعی شہزادی ہو؟ ہاں، میں شہزادی ہوں۔ میں تو ایک شیطان جادوگر کے جادو کے زیر اثر تھی۔ وہ جادوگر مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے انکار پر اس نے مجھے اور میرے وفادار محافظوں کو جادو کے ذریعے چوہے بنا دیا تھا۔ جادوئی اثر کو زائل کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ مجھے کسی ندی میں گرا دیا جاتا۔ جیسے ہی اس آدمی نے مجھے ندی میں گرایا تو شیطان جادوگر کا جادو کا اثر ختم ہو گیا اور میں اصلی حالت میں آ گئی۔ آؤ اب ہم تمہارے گھر چلتے ہیں۔ تمہارے والد ہماری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ مجھے بھی تمہارے والد سے ملنا ہے۔ ہم شادی کریں گے اور پھر اپنی سلطنت میں جائیں گے۔ رحیم اس کی باتیں سن کر خوش ہو گیا۔ پھر شہزادی فرحین کے اشارے پر آگے پائیدان پر بیٹھے ہوئے کوچوان نے گھوڑا گاڑی آگے بڑھا دی۔ جب گھوڑا گاڑی رکی، گھر کی حدود میں داخل ہوئی تو کسان اور اس کے بیٹے سلیم اور کریم رحیم کو گھوڑا گاڑی میں شہزادی فرحین کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر بے حد حیران ہوئے۔ سلیم اور کریم یہی سمجھتے تھے کہ رحیم ان کے ساتھ جھوٹ بولتا رہا ہے، اس کی دلہن کسی ملک کی شہزادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے رحیم کو شہزادی فرحین کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اس لیے انہیں یقین کرنا پڑا۔ گھوڑا گاڑی کے رکتے ہی رحیم اور شہزادی فرحین نیچے اتر آئے۔ رحیم اور شہزادی فرحین نے بوڑھے کسان سلیم اور کریم کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، یہ ہے میری دلہن شہزادی فرحین۔ بیٹا، تم ٹھیک کہتے تھے کہ تمہاری دلہن ایک شہزادی ہے۔ میں بھی پہلے مذاق سمجھتا تھا، لیکن شہزادی کریم کو دیکھ کر تو مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولتے۔ بتاؤ، یہ شہزادی تمہیں کہاں اور کیسے ملی تھی؟
آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے نا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس لیے میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ شہزادی فرحین مجھے جنگل میں ملی تھی، جس طرف درخت نے کٹ کر اشارہ کیا تھا۔ بیٹا، مجھے بہت خوشی ہے کہ میری تربیت رائے گاہ نہیں گئی، بوڑھے کسان نے کہا۔ سلیم اور کریم بھی حسد بھری نظروں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کاش ہمارے درختوں نے بھی جنگل کی طرف اشارہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی کوئی نہ کوئی شہزادی ضرور مل جاتی، کریم نے کہا۔ تو رحیم کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ چونکہ دونوں بھائیوں کے ذہنوں میں لالچ بھرا ہوا تھا، اس لیے وہ اپنے لیے شہزادیاں حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ البتہ رحیم ایک رحم دل اور نیک نوجوان تھا، اور اس نے ننھی چوہیا کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کیا تھا، اس لیے اسے شہزادی کے روپ میں اپنی دلہن مل گئی تھی۔ میں تم سے بہت خوش ہوں رحیم بیٹا، میری خواہش ہے کہ اب تم سب جلد از جلد شادی کر لو، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ بوڑھے کسان نے رحیم اور شہزادی فرحین کو دعائیں دیتے ہوئے کہا، تو رحیم اور شہزادی فرحین خوش ہو گئے۔ پھر ان دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ شادی کے روز شہزادی فرحین نے گلابی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ رحیم نے زرد رنگ کی شرٹ اور سرمئی رنگ کی پتلون پہنی ہوئی تھی۔ رحیم اور شہزادی فرحین شادی کر کے بے حد خوش تھے۔ ان کی خوشی کی ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمدرد، ملنسار اور وفادار تھے۔ سلیم اور کریم نے بھی ان دونوں کی شادی کی مبارکباد اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ شادی کے کچھ روز کے بعد رحیم اور شہزادی فرحین گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کر ملک کے عراق کی طرف خوشی خوشی بڑھ گئے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔